اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تمام سبسکرائبرز اور تمام ویوز، تمام عالم اسلام، برادران اسلام، کیسی طبیعت ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، سلامت رکھے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے بالوں کے بارے کے، بالوں کا ٹوٹنا، بالوں کا گرنا اور عمر سے زیادہ جلدی سفید ہو جانا۔ تو یہ عموماً آج کل مجھے نوجوانوں نے شکایتیں کی ہیں، اور اس کے علاوہ مجھے کچھ ایسے دوستوں نے سوال بھی کیے ہیں کہ بچوں کو بھی یہ مسئلہ بن رہا ہے۔ تو میں آپ کو سب سے پہلے اس بیماری کو سمجھنے کے لیے حضور پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماری جو ہے اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، یا تو ہمارے گناہوں کو کم کرنے کے لیے آتی ہے یا ہمارے درجات بلند کرنے کے لیے آتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچوں کو یہ جو بیماری آتی ہے اس کی کیا وجوہات ہوتی ہے؟ کیونکہ بچے تو گناہ کرتے نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، بچوں کو بیماری جو آتی ہے یہ اس کے والدین کی وجہ سے آتی ہے۔ بچوں کو یہ جو بیماری لگنی ہے یہ بچوں کو ان کے والدین کی وجہ سے لگتی ہے، کہ والدین نے اپنے بچوں کو حقیقت سے دور رکھا ہوتا ہے، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو والدین بچوں کو منع نہیں کرتے ہیں اور خود بھی منع نہیں آتے۔ والدین نے بچوں کو حقیقت سے دور رکھا ہوتا ہے اور خود بھی حقیقت سے دور ہوتے ہیں، اس لیے ان کو یہ جو بیماری لگ جاتی ہے۔ تو اس کا سب سے پہلے قدرتی جو علاج ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے لمبا سجدہ کریں۔ لمبا سجدہ جو ہے وہ کون سی نماز کے بعد کرنا ہے، کون سی نماز کے بعد نہیں کرنا، یہ بھی میں آپ کو تھوڑی سی حقیقت بتا دوں کہ فجر اور عصر کی نماز کے بعد آپ نے سجدہ نہیں کرنا ہے۔ ظہر، مغرب اور عشاء، ان تینوں نمازوں کے بعد آپ نے خوب لمبا سجدہ کرنا ہے۔ نماز پڑھیں، نماز کے بعد جب آپ فارغ ہو گئے تو 5-10 منٹ آپ ایکسٹرا سجدہ کریں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حضور سب سے زیادہ جب قریب ہوتا ہے تو وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو آپ نہیں چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ آپ قریب ہوں، اور جو سب سے زیادہ قریب سب سے زیادہ دیر تک رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنے بے شمار رحمتیں، کروڑوں بار اپنی جو برکتیں وہ نازل فرما دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ لمبا سجدہ کریں۔ دوسرا، دودھ کے ساتھ آپ سر دھوئیں۔ اب دودھ کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ کچھ دوستوں کو میں کچھ مریضوں کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ دودھ کے ساتھ سر دھوئیں، تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم اس کی بے ادبی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں ان کو اور سب کو یہ بتاتا چلوں کہ کیا ان کو صرف یہ سر پر لگانے کے لیے ہی بے ادبی نظر آتی ہے؟ جب وہ ہاتھ میں پکڑ کر کسی کی بدگمانی کرتے ہیں تب ان کو بے ادبی نظر نہیں آتی ہے؟ جب وہ دودھ کو پکڑ کر کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں تب ان کو بے ادبی نظر نہیں آتی ہے؟ جب وہ اس کو بڑے بڑے گھونٹ کے ساتھ ایکسٹرا چیزوں کے ساتھ پیتے ہیں تب ان کو بے ادبی نظر نہیں آتی ہے؟ یہ اور بھی کافی ایسی وجوہات ہوتی ہیں کہ جب ہم اس کی بے ادبی کرتے ہیں۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ دودھ پیدا کیا ہے تو انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے، ہم سب کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم سب کو استعمال کریں۔ اگر اس کے فائدے نہ ہوتے تو پھر حضرت علامہ اقبال اپنے شعر میں یہ نہ فرماتے کہ دودو نہاؤ کودو پلو، دودو نہاؤ کودو پھلو۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ صرف ایک ہماری سوچ ہے، نیگیٹو پوائنٹ ہے، اس کو نکال دیں۔ آپ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رضا آپ سے راضی ہوگی۔ جب آپ کو فائدہ ہوگا، سکون ہوگا، تو ظاہر ہے آپ سکون سے زندگی بسر کریں گے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں گے، تو آپ کو اس پہ بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ تو دودھ کے ساتھ سر دھوئیں۔ اب میں آپ سے یہ بھی نہیں بولوں گا کہ بھئی آپ 2 من 3 من ٹب سامنے رکھیں، دودھ ڈال کر سامنے رکھیں اور بھئی نہانا شروع کر کے دودھ کا، نہیں، بالکل 1 کپ یا آدھا کپ آپ نے دودھ لینا ہے۔ پہلے آپ سر دھوئیں، اس کے بعد اپنے سر میں تھوڑا سا دودھ لگائیں، اچھی طریقے سے مالش کریں جس طرح مالش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور مالش کرنے کے بعد آپ نے 2-3 منٹ تک آپ نے رکھنے ہیں، 2-3 منٹ کے بعد آپ نے سر دھو لینا ہے۔ یہی آپ کا طریقہ استعمال ہے۔ اور جتنے بھی بازار سے
کیمیکلز والے شیمپو ہیں یا کیمیکلز والے صابن ہیں، ان سب سے چھٹکارا حاصل کریں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو خود گھر میں جو شیمپو بنانے کا طریقہ وہ بتاتا ہوں کہ آملہ، ہریڑ، سکڑی، ریٹھا، یہ چاروں چیزوں آپ لیں، 50 گرام لیں، اس کو گرینڈ نہ کروائیں، اب ان کو گھر لے آئیں، گھر لا کے آپ نے رات کو 2 کلو پانی میں تمام چیزوں کے 2 دانے آپ نے اس میں بھگو کر رکھ دینے ہیں، صبح اٹھیں اور اس کو اچھی طریقے سے ابائل کریں، اچھی طریقے سے ابائل کریں کہ 2 کلو جو پانی ہے وہ 1.5 کلو کے قریب رہ جائے۔ اس کے بعد اس کو پون لیں، پوننے کے بعد جو پانی ہے اسی کے ساتھ میں سر دھوئیں۔ یہ بہترین شیمپو ہے، یہ بہترین ٹانک ہے، یہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتے ہیں، بالوں کا جو سفید ہونا ہے وہ اس کو بلیک کر دیتا ہے، جو بالوں کا ٹوٹنا ہے اس کو مضبوط کر دیتا ہے، جو بالوں کے 2 منہ ہو جاتے ہیں ان کو 1 منہ کر دیتے ہیں، اور جو بال جو دوگلے ہو جاتے ہیں ان کو سنگل کر دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے جو بے شمار فائدے ہیں، جو عمر سے پہلے گنجے ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہترین ٹانک ہے۔ تو آج کی یہ تھی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب ملتے ہیں آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی ایمان اللہ۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ہم بھی انشاءاللہ آپ کو ہر پل اپنی دعا میں یاد رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔